الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورہ رعد کی جو ہے ہم تلاوت ہم نے سنی تھی، اس کے اندر سب سے پہلے جو، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، مکی صورتوں کی جیسا کہ ترتیب ہوا کرتی ہے کہ عقیدے کی جو ہے وہ اصلاح ہوتی ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے آیات کونیہ جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ یعنی آیات کونیہ سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق، اور یہ زمینیں، آسمان، یہ پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، اور یہ مختلف اللہ تعالیٰ اپنی آیات کونیہ کو، یونیورسل یہ جو سائنس ہیں، ان کو ذکر کر کے اللہ رب العزت جو ہے اس بات کو باور کراتے ہیں کہ اس سب کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس سب کی تخلیق کرنے والا کون ہے۔ تو یہ کہہ دیجئے کہ ان سب کی پیداوار کرنے والا، ان سب کو چلانے والا صرف اور صرف جو ہے وہ ایک اللہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک اللہ سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ان تمام چیزوں کے اندر یہ جو نظم و ضبط تمہیں نظر آتا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر یہ جو ایک قسم کا تمہیں ایک ڈسپلن جو ہے نظر آتا ہے، یہ ڈسپلن نہ ہوتا۔ اگر ہم ایک ملک کی بات کریں، ایک ملک کے اندر بھی اگر دو جو ہے وہ بادشاہ ہوں، ایک ملک کے اندر بھی اگر دو سربراہ ہوں، تو اس ملک کے اندر بھی جو ہے وہ نظم و ضبط جو ہے وہ نہیں رہتا، اس ملک کے اندر بھی جو ہے وہ ڈسپلن قائم نہیں رہتا۔ ملک تو بڑی بات ہے، ایک گھر کے اندر اگر دو فیصلہ کرنے والی قوتیں جو ہے وہ پیدا ہو جائیں تو اس گھر کے نظام کے اندر جو ہے وہ نظم و ضبط نہیں رہتا، بلکہ وہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم غور تو کرو کہ اس کائنات کی تمام نظام کے اندر جو نظم و ضبط ہے تو وہ کوئی ایک خدا کے علاوہ جو ہے کسی کا کام نہیں۔ اگر ایک خدا سے زائد خدا ہوتے تو یقیناً اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر اس قدر جو ہے وہ ڈسپلن جو ہے وہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ دیگر انبیاء کرام کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں، جن کا پہلے بھی جو ہے وہ ذکر گزرا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام اور دیگر کا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، یہاں تک کہ جو بجلی کی کڑک ہے، رعد جس کو کہا گیا ہے، یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ بھی اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑائی ہے اور یہ اللہ کا جو ہے فضل ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کرتی ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور بھی نعمتیں عطا کرے گا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں پہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی نعمتیں عطا کرے گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو اس ناشکری کو اللہ رب العزت نے کفر سے جو ہے تعبیر فرمایا اور کہا کہ اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں پہ ہمیشہ شکر گزاری کرنی چاہیے، ہر چیز کے اندر مین میخ نکالنا، ہر چیز کے اندر عیب جوئی کرنا، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جو ہے وہ چھین لیا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ کا جو ہے سینہ جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتیں سن کر، تو آپ ان کی باتوں سے جو ہے وہ تنگ مت ہوں، ان کی باتوں سے جو ہے وہ پریشان مت ہوں، اور جو ہے ان کو دعوت جو ہے وہ دیتے رہیں، اور جب بھی آپ کو ان کی باتیں پریشان کریں تو آپ اللہ کی تسبیح کریں، آپ اللہ کی حمد بیان کریں، اور آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ تو یہ بات پتہ چلی کہ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے، اور اس نماز میں ظاہر تسبیح فرمانا، تحمید فرمانا، قرآن مجید کی تلاوت فرمانا۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ بس اب ایک فارمیلٹی کی ہماری نماز ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمیں اس طرح کا وہ فائدہ نہیں دے پاتی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہوتی تھی وہ قصت سے اس میں قیام کیا کرتے تھے، اس میں قصت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، لمبے رکوع کیا کرتے تھے، لمبے سجود کیا کرتے تھے، تو وہ اللہ کی قرب کا جو تھی وہ ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، اس میں بھی جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے اور اس میں بھی یہی مضامین ہے۔ اس کے بعد سورۃ النحل ہم نے سنی، سورہ نحل بھی جو ہے مکی صورت ہے، اور تمام مکی صورتوں کا جو ہے مضمون جو ہے وہ ایک جیسا ہی ہے، اور نحل کے معنی جو ہے وہ ہوتے ہیں شہد کی مکھی کے، یعنی شہد کی مکھی کی جو ہے کیونکہ اس میں اس صورت کے اندر خاص ایک تذکرہ ہے تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے نام کے اوپر اس صورت کا نام ہے۔ اور شروع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو امر ہے وہ آ گیا ہے، اللہ کا امر آ گیا ہے، بس جلدی مت کرو۔ یعنی کفار مکہ جو تھے وہ عذاب کی خواہش کرتے تھے، کفار مکہ اس بات کی تمنا کرتے تھے کہ اگر یہ عذاب برحق ہے تو یہ عذاب ہم پر کیوں نہیں آ جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا امر بہت قریب ہے تو اس کے لیے جلدی مت کرو، تو جو ہے بلکہ اپنے اعمال کی جو ہے وہ اصلاح کرو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ بے شک کہ میرے علاوہ جو ہے کوئی معبود نہیں، بس مجھے سے ڈرو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا جو ہے پرچار اس میں فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، یہ جو مختلف قسم کے جانور ہیں، یہ ہم نے زینت کے لیے اور تمہاری سواریوں کے لیے جو ہے یہ پیدا کیے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں تو ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار جو ہے وہ نہ کر پاؤ گے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں
شہد کی مکھی کے حوالے سے تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے یہ دیکھو کہ یہ جو ہے کہیں پہاڑوں کے اوپر تو کہیں جنگلوں کے اوپر کہیں درختوں کے اوپر جو ہے وہ اپنا گھر بناتی ہے، اور پھر یہ کیا کرتی ہے کہ مختلف قسم کے پھلوں کو کھاتی ہے اور ہر طرح کے پھل کھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ایک میٹھا جو ہے ایک شراب جس کو شہد بولا جاتا ہے، مختلف رنگوں کے جو ہے وہ شہد جو ہے وہ اسے نکالتے ہیں۔ تو اللہ فرماتی ہے جو شہد ہے یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ شہد جو ہے لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ عقل والوں کے لیے ایک نشانی ہے کہ تم غور کرو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی شہد کی مکھی کے اندر ایک ایسا سسٹم نکال دیا۔ ایک اور موقع پر یہاں پر تو نہیں، لیکن ایک اور موقع پر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دیکھو نا کہ جو گائے بکریاں ہیں کہ یہ گھاس اور یہ چیزیں کھاتی ہیں، اور ان کے گوشت اور گوبر کے درمیان میں سے اللہ تعالیٰ صاف شفاف دودھ جو ہے وہ تمہارے لیے پیدا کرے۔ تمام اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہم جانیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو ہم صحیح طور پہ پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جوانی کے بعد ارذل العمر یعنی ایک ادھیڑ عمر کو جو ہے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسی ادھیڑ عمر کو جو ہے پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اس کے اندر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اس کے اندر وہ پھر دوسروں کے اوپر منحصر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ادھیڑ عمر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی، اور جو صبح و شام کے جو اذکار ہیں اس میں سوء الکبر کے جو الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے سوء الکبر کے یعنی کہ الفاظ کہہ کے جو ہے یہ ایسا بڑھاپا کہ جس میں انسان کسی دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائے، منحصر ہو جائے، صحیح اس کی تمیز جو ہے وہ نہ رکھ سکے، اپنی بنیادی حاجات کی تمیز نہ رکھ سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایسے بڑھاپے سے جو ہے وہ پناہ مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق